حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے اور اس کے سوا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا اس سے کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ان سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ روزے کا مقصد سحری اور افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب اور نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بہت سے لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک اور صالح اولاد دے، اور ایسی اولاد جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنائے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر اے میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ اس برکت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ وقت ضائع کر دینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ کچھ لوگ تو اچھی خاصی عمر کے ہو کر بھی بے پرواہ ہوتے ہیں اور وقت کے ضائع ہونے پر بالکل بھی کچھ اثر نہیں لیتے۔ وقت وہ دولت ہے کہ جو گوا کر دوبارہ نہیں پا سکتے۔ وقت کی قدر وہی کرتے ہیں جو جوہری کی نظر رکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخش دیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہو جائیں۔ رمضان المبارک کی خاص تیاریاں۔ اپنے کمرے کو صاف ستھرا کر لیں۔ اپنے کمرے یا گھر کا ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، اور جائے نماز اور قرآن مجید اور دینی کتب اس کونے میں سلیقے کے ساتھ باادب انداز میں رکھیں۔ ایک ڈبہ بنائیں، اس کا نام رمضان سیونگ رکھیں، اور روزانہ صدقہ خیرات اس میں ڈالتے جائیں، اور ان پیسوں کو نیکی کے کاموں میں صرف خرچ کریں۔ کوشش کر کے کسی مفلس خاندان کو افطاری میں شریک کریں۔ قرآن کی وہ سورت جو آپ کو بہت پسند ہو اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اپنی حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں
دوست احباب اور مرحومین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی نیت سے بھی کریں۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکت، رحمت، مغفرت کا خزینہ ہے۔ دن بھی روشن، رات بھی روشن، دن کے اوقات روزوں سے معمور، رات کی گھڑیاں تراویح و تہجد سے پر نور۔ ہر روز روز عید، ہر شب شب برات۔ ماننے والوں کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی اور ایک رات کی محنت و عبادات پر ہزاروں راتیں قربان۔ یقین کرنے والا دل چاہیے، کر گزرنے والی دھن چاہیے۔ رحمت پروردگار کا آغوش کرم کھولے ہوئے ہے۔ عبادت کرنے والے عبادت کی سوغات لائیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کا تحفہ لائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سال بھر کا جشن بہاراں ہے۔ کیا پیارا مہینہ ہے، امن و سکون کا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا مہینہ۔ اگر ہم زندہ ہیں تو آگے بڑھنے کا موقع ہے، ورنہ مردے تو شاید اس ماہ رمضان کے کسی ایک لمحے کو پانے کو ترس جاتے ہیں۔ آئیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے والے بن جائیں کہ اللہ نے یہ پیارا مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس ماہ رمضان کے ہر لمحے کو تیری رحمت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں دعاؤں کا قبول ہونا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اس کی دعا قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔